بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ لیکن اس زہر آلودہ غذا کا اثر کبھی کبھار ظاہر ہو جاتا تھا۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت کچھ دن بستر علالت پر دراز رہے اور اسی زہر کے اثر سے آپ نے رحلت فرمائی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے وقت تھوڑی دیر کے لیے بھی کبھی کبھی آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ اس موقع پر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس شخص نے کہا میں ایک مسافر ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال پرسی کروں۔ کیا اجازت ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں؟ جناب فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ جناب فاطمہ نے فرمایا کہ واپس ہو جاؤ، اللہ تجھے بخش دے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں۔ وہ مسافر چلا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر آیا اور دروازے پر دستک دی اور کہا کہ میں ایک مسافر عرب ہوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگتا ہوں۔ کیا مجھ جیسے مسافر کو اندر آنے کی اجازت ہے؟ اس دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے اور فرمایا اے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو کہ یہ شخص کون ہے؟ یہ وہی ہے جو جماعت کو پراگندہ کرنے والا اور لذتوں کو درہم برہم کرنے والا ہے۔ یہ موت کا فرشتہ عزرائیل ہے۔ خدا کی قسم، مجھ سے پہلے کسی سے اندر آنے کی اجازت نہیں لی اور میرے بعد بھی کسی سے اجازت نہیں لے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ میں خدا کے نزدیک بلند مقام رکھتا ہوں، اس لیے مجھ سے اجازت طلب کر رہا ہے۔ اے فاطمہ، اس کو اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ جناب فاطمہ نے عزرائیل کو اندر آنے کی اجازت دی۔ عزرائیل ملائم ہوا کی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا اور عرض کیا السلام علی اہل بیت رسول اللہ، میرا سلام ہو رسول کے خاندان پر۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تسلی دینا۔ جابر انصاری کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ پیغمبر کے بستر کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، دردناک آواز کے ساتھ فرماتی تھیں وَقَرَّبَاهُ لِكَرْبِكَ یا ابتاہ، آہو فریاد اس رنج و غم اور آپ کی مصیبت پر اے بابا جان۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ سے فرمایا آج کے بعد پیغمبر کو کسی قسم کا غم نہیں ہے۔ اے فاطمہ، میری موت سے اپنے گریبان کو چاک نہ کرنا، اپنے منہ کو تماچا نہ مارنا اور واویلا نہ کرنا، البتہ تم بھی وہی بات کہو کہ جو میں نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی موت کے وقت کہی تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، دل کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے میرا پروردگار ناراض ہو، اور اے ابراہیم، ہم تمہاری مصیبت میں غمگین ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات میں، شیخ مفید نقل کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سخت اور دشوار ہوئی۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے قریب تشریف لائے۔ قریب تھا کہ حضرت کی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے۔ اس وقت آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے سر کو اٹھا کر اپنے دامن میں رکھ لو، چونکہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ جب میری روح اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو سر کو اپنے ہاتھوں میں لے لو اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیر دو۔ اس وقت مجھے قبلہ کی طرف منہ کر کے لٹا دو۔ کفن اور دفن کا انتظام آپ نے خود انجام دینا ہے۔ تمام لوگوں سے پہلے میرے جنازے پر نماز پڑھنا اور مجھ سے جدا نہ ہونا یہاں تک کہ مجھے دفن کر دیا جائے، اور خدا سے مدد طلب کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو اپنے دامن میں رکھا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تبدیل ہو گئی۔ جناب فاطمہ بابا سے لپٹ گئیں اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتی تھیں، نوحہ اور گریہ کرتی تھیں اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اس شعر کو پڑھتی تھیں: وَبْيَضَا یم تسکل غمام بے وجہ ہی سمال الیتاما عصمت للآرمیل۔ اور سفید چہرے کو لوگ جس کی برکت سے بارش طلب کرتے تھے، وہ یتیموں اور بیوہ عورتوں کی پناہ گاہ اور فریاد رس ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور نحیف آواز میں فرمایا: بیٹی میری جان، یہ تمہارے چچا ابو طالب کا شعر ہے، اس کو نہ پڑھو بلکہ اس آیت کو پڑھو: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُم۔ محمد صرف خدا کا بھیجا ہوا ہے، ان سے پہلے بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں، اگر محمد مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ گے، یعنی کافر ہو جاؤ گے۔ آل عمران 144۔ اس موقع پر جناب فاطمہ زہرا دیر تک روتی رہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے جناب فاطمہ کو اپنے پاس بلایا۔ جناب فاطمہ قریب تشریف لے گئیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے ان سے کوئی بات کی، جس سے جناب فاطمہ زہرا مطمئن ہو گئیں۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خالق حقیقی سے جا ملی۔ جناب فاطمہ سے جب پوچھا گیا کہ وہ بات کیا تھی کہ جس سے آپ خوش اور مطمئن ہو گئیں، تو جناب فاطمہ نے فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ اہل بیت پیغمبر میں سے سب سے پہلے میں ہوں گی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کروں گی۔ بابا کی رحلت کو چند دن نہیں گزریں گے مگر یہ کہ بابا کی ملاقات کروں گی، اس خوشخبری کی وجہ سے میرا غم دور ہو گیا۔ آغوش پیغمبر میں حسن اور حسین۔ مرحوم صدوق نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اس موقع پر حسن اور حسین علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے اور روتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے چاہا کہ جناب حسنین کو حضرت سے جدا کر دیں کہ اتنے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے اور فرمایا: اے علی، انہیں چھوڑ دو تاکہ میں ان کی خوشبو سونگھوں اور وہ میری خوشبو سونگے۔ میں ان کی زیارت سے اپنے لیے توشہ لوں گا اور وہ میری زیارت سے اپنے لیے توشہ لیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ میرے دو فرزند میرے بعد ظلم کو دیکھیں گے، ظلم کے ساتھ ان کو شہید کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد 3 مرتبہ فرمایا کہ خدا لعنت کرے ان لوگوں پر کہ جو ان دونوں پر ظلم کریں گے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو علی کی طرف دراز کیا اور ان کو اپنے پاس اس چادر میں بلا لیا جو حضرت نے اوڑھ رکھی تھی۔ آپ نے اپنے منہ کو حضرت علی علیہ السلام کے قریب کیا اور دیر تک راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بدن معطر سے پرواز کر گئی۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام چادر کے نیچے سے باہر آئے اور فرمایا: اعظم اللہ اجورکم فی نبیکم۔ خداوند تعالیٰ پیغمبر کی مصیبت میں بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ خداوند تعالیٰ ان کو اپنے پاس لے گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو گھر سے گریہ و بکا کی آواز بلند ہوئی۔ علی اور فاطمہ کا مرثیہ جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں۔ پیغمبر کی رحلت تمام مسلمانوں کے لیے عموماً اور بنی ہاشم اور علی الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے خصوصاً بہت زیادہ جگر سوز اور جاں گداز تھی، جس کا بیان ممکن نہیں۔ پیغمبر کی مصیبت میں علی علیہ السلام نے جو اشعار پڑھے وہ یہ تھے: الموت لا والدن یبکی ولا ولین حازت سبیل الی ان ترا احدا حان النبی ولم
یخلد لأمته لو خلد اللہ خلقا قلبہ خلدا للموت فینا سہاما غیر خاطئات من فتح اليوم سہم لم یفتح غدا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔